والا اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہوتا ہے. حدیث سے انسان برائی اچھائی کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اس برائی سے بچ جاتا ہے, اور اچھائی کی تلقین خود بھی اس پہ مطلب کہ قدم رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے. اور چوتھا, اس چیز کے وبال سے بچ جاتا ہے جو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو حدیث یاد ہوتی ہے, حدیث اس نے کہیں نہ کہیں سن ہوتی ہے, اور حدیث سے پاک کا ایک ایسا اللہ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے ایسے پھول ہیں کہ ہمارے دماغ سے کبھی حدیث مبارک نہیں جاتی, فوراً حدیث پاک ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان چیزوں کو خیال, بچوں کے ساتھ حدیثوں میں بات کیا کرو, اللہ کی ایسی اپنی زبان کو بناؤ کہ اللہ کے نور چڑھے, منہ سے پھول چڑھے. ماؤں کون کہتے ہیں ماں میرا بچہ نہیں مانتا کیا, یہ آپ ان کو اس طریقے سے سمجھاؤ کہ ان کو وہ حدیثیں پیاری لگے. ہر لفظ, ایک بات یاد رکھیں, بچہ ماں کی گود سے لے کے 10 سال تک ماں کی تربیت میں رہتا ہے, استاد کی تربیت میں رہتا ہے. اگر ہمارے استاد اور ماں باپ بچوں کی ایسی تربیت کرے تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بچہ نالائق اور برا نہ ہوگا, کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. یہ ہماری ہی کمزوری کی وجہ سے بچے جو ہے اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ چھوٹے چھوٹے جو ہے طریقوں سے, جس طرح آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا بچہ اس طریقے سے, بچہ کھانا کھائے اس کو پہلے ہاتھ دھو کے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ, تو بچہ کیوں نہیں کھائے گا؟ خود پڑھو گے تو بچہ پڑھے گا نا. تربیت دو, تربیت کا وقت ہے یہ. بڑوں کو دو, چھوٹے بڑوں کو دے دیں, بڑے چھوٹوں کو دے دیں. ہر طرف سے اسلام پھیلانے کی کوشش کیا کریں. اللہ کے نام اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا بہت بڑا ہمارے ساتھ ہے. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری امت ہیں. یہ تو آج سب نبیوں کے اوپر جو نبی تھے ان کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں ہوتی, اور اگر ان کی قوم پورا کرتی تو اللہ پاک ان پر عذاب نازل کرتے. قوم عاد, قوم سمود, اس طرح کی بڑی بڑی قوموں کے اوپر عذاب, بنی اسرائیل. تو آپ خود سوچیں کہ ہم پر کیوں نہیں, کیونکہ ہمارے پیچھے میں ہمارے نبی کے ہاتھ ہیں. ہم جتنے مرضی ظالم ہو جائیں, جتنے مرضی ہم برے بدکار ہو جائیں, لیکن ہم پر کیوں نہیں عذاب آتا؟ کبھی یہ سوچے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت پیارے تھے, سب سے آخری تھے, ختم الانبیاء تھے, لیکن اللہ کے بہت پیارے تھے. لیکن اسی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم آج بچے بیٹھے ہیں, ورنہ ہماری شکلیں بندر تو پتہ نہیں, میں کہتی ہوں بندر بھی بہت پیارے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہماری شکل کیسی ہوتی. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سن کے بچوں کو بتایا کریں. اچھا, قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز اس پیشگوئی سے یعنی بسم اللہ سے شروع ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر چیز پر شروعات. میری باتوں میں اگر کوئی غلطی ہو اس کے لیے مجھے معافی دے دیں, اگر کوئی بات بری لگتی ہے اس کے لیے بھی مجھے معافی دے دیں, لیکن میری تھوڑی سی کاوش ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں. اللہ پاک اس کو قبول و منظور عطا فرمائے. جو کوئی بھی میری ان باتوں کو سن کر اگر تھوڑا سا اپنے اندر رد و بدل لے آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے بے شک اللہ پاک ثواب نہ دیں, لیکن میری باتوں کو جو سن کر ثواب حاصل کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ثواب دے دیں. بس اتنی میری گزارش ہے. تو اللہ کا نام لے کر ہر کام شروع کیا کرے. اس میں مبارک یعنی بسم اللہ کو 786 مرتبہ پڑھا کرے روزانہ, اور سجدے میں جا کر ایک دفعہ بس میرا یہ کام کر کے دیکھیں, سجدے میں جائیں, دعا مانگیں, ہر مقصد پورا. کوئی بھی آپ دعا مانگو, 786 اس کے حروف جو ادادی ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں, تو 786 بسم اللہ کے حروف ادادی بنتے ہیں. تو آپ جب ان کو تقسیم کیا جاتا ہے تو پھر 786 بنتے ہیں. تو آپ ایسا کیجیے گا کہ 786 پڑھیں. کوئی مشکل, پریشانی, خوشی, غمی, دکھ, تکلیف, کاروبار, بے چینی, دل میں زنگ, اللہ جیسے بچوں کو اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کے لیے صرف 786 دفعہ بسم اللہ کا ورد کرو, سجدے میں جاؤ, جو مانگو کے مل جائے گا. اگر وہ شر سے پاک ہوا تو فوراً ملے گا, اگر اس کے اندر کوئی شر ہوا یا کوئی برائی ہوئی تو وہ تھوڑے دنوں میں صفائی ہو کر آپ کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی صفائی کریں گے, پھر آپ کو وہ ملے گا. ایک ایک لفظ کا جو معنی ہے اللہ پاک ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کا. تو بسم اللہ کا اتنا بڑا جو احترام ہے, یہ اللہ کی رحمتیں اس میں چھپی ہیں, وہ آپ لازمن کیا کریں. ہر جگہ ہر کام میں بسم اللہ کو ضرور شامل کیا کریں. تو اسی پیاری سی باتوں کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بات میری اچھی لگتی ہے یا میری بات کوئی سمجھ آتی ہے تو آپ صرف اتنا کر دیں. اگر کوئی پریشان ہے, کوئی دکھ میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے, کوئی میرا بھائی یا بہن اتنی مجبور ہے کہ اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا,
تو صرف سجدے میں جیسے 786 دفعہ بسملہ پڑھے، سجدے میں بسملہ پڑھو. 786 کا سجدہ جو ہے اتنا عظیم ہے کہ ہر مقصد، ہر حاجات پوری ہو جائے. ایک چھوٹے سے لفظ سے آپ کی پوری زندگی سنور سکتی ہے. ایک چھوٹے سے لفظ کو پکڑو، بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا جائے تو صرف 4 لفظ ہیں. اگر ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو وہ بہت سے بندے، لیکن وہ پڑھنے میں صرف 4 لفظ ہیں. اگر آپ ان کو لے کر چلو پوری زندگی تو سنور جائے، کبھی پریشانی دکھ تکلیف نہ آئے. اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو انشاءاللہ جو دعا مانگو گے ہر دعا پوری ہوگی. اور بسم اللہ پڑھنے والا ولی ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھنے والا فقیری میں آتا ہے. اللہ پاک اپنے ناز و اکرام، نعمتیں، رحمتیں کرتے ہیں. تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، اگر میری کوئی بات سمجھ آتی ہے تو اس بسم اللہ کے عمل کو پھیلاؤ تاکہ لوگ اور بھی اس سے مطلب کہ فیض حاصل کریں اور لوگوں سے آپ دعائیں لیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اگر میری بات پسند آتی ہے تو لوگوں کو شیئر کریں. اگر نہیں پسند آتی بے شک آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں. اجازت دیں.